پیر کی صبح تھی۔ نبی علیہ السلام کئی دنوں سے علیل تھے، مگر اس صبح وہ کچھ بہتر محسوس ہو رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے مسکرا کر صحابہ کرام کو فجر کی نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ چند ہی گھنٹوں بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ خبر مدینہ میں بجلی کی طرح پھیل گئی۔ جس ہستی کے گرد لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں تعمیر کی تھی، وہ اب ان کے درمیان موجود نہیں تھی۔ اس ہنگامے اور افراتفری کے عالم میں ایک شخص نے بے یقینی کے ساتھ گرج کر کہا۔ وہ گلی میں کھڑا تھا، ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے تھا۔ یہ منظر خود عمر کو بھی ہلا گیا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے۔ پھر ایک شخص ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، پرسکون ثابت قدم۔ اس نے کہا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے اور وہ کبھی نہیں مرے گا۔ پھر اس نے یہ آیات پڑھی کہ محمد تو ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے۔ عمر کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، انکار ٹوٹ گیا اور غم پوری شدت سے محسوس ہونے لگا، مگر غم منانے کا وقت ہی کہاں تھا۔ اسی شام ابو بکر کو خبر پہنچی کہ انصار ثقیفہ میں جمع ہو چکے ہیں۔ وہ اپنے درمیان سے کسی رہنما کے انتخاب پر گفتگو کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام ابھی تک دفن نہیں ہوئے تھے اور امت پہلے ہی تقسیم کے دہانے پر کھڑی تھی۔ حضرت ابو بکر، عمر اور ابو عبیدہ فوراً ان سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے۔ کمرے میں شدید تناؤ چھایا ہوا تھا۔ انصار نے اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا، اپنے گھر، اپنا مال، حتیٰ کہ اپنی جانیں بھی۔ مہاجرین تو آغاز ہی سے نبی علیہ السلام کی پیروی میں سب کچھ اپنا پیچھے چھوڑ چکے تھے۔ آوازیں بلند ہونے لگیں، جذبات عروج پر تھے۔ یہ ایک ایسا وقت تھا کہ ایک غلط لفظ اور امت اپنے آغاز سے پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتی تھی۔ پھر ابو بکر نے گفتگو کی۔ انہوں نے لوگوں کو یاد دلایا کہ عرب قریش کے سوا کسی اور کے پیچھے متحد نہیں ہوں گے۔ حضرت ابو بکر نے ان کے سامنے عمر یا ابو عبیدہ کا نام پیش کیا، مگر حضرت عمر نے ذرا بھی تردد نہ کیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ابو بکر کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر ایک ایک کر کے لوگ ابو بکر کے بیعت کے لیے آگے بڑھتے گئے۔ یوں پہلے خلیفہ کا انتخاب ہوا کہ پہلے خلیفہ ابو بکر ہوں گے۔ نبی پاک کی آخری سانس سے لے کر امت کے ایک رہنما کے تحت متحد ہونے تک یہ سب 48 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں ہوا۔ ایک شخص کی پختہ ہمت نے سب کچھ سنبھال رکھا تھا۔ ایک جملے نے انکار کو خاموش کر دیا۔ ایک ہی رات نے امت کو تقسیم ہونے سے بچا لیا، اور یہ سب کچھ کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، میرے نبی کا سچا اور پہلا یار ابو بکر تھا۔